اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس ماڈیول میں ہم نیوٹریشنل فیکٹرز جو کہ سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ آف دا چائلڈ پر اثر انداز ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہیلدی فوڈ ہے۔ ہیلدی فوڈ سے مراد یہ ہے کہ ایسی غذا بچے کو دستیاب کی جائے جو اس کے اندر تمام تر اجزاء اپنے قدرتی حیثیت میں موجود ہوں۔ جیسے دودھ ہے تو دودھ کا اپنی قدرتی نیچرل حیثیت میں ہونا بچے کی صحت کے لیے ضروری ہے، لیکن اس میں کیمیکل کا ہونا، اس میں اس کا پریزرویٹر ہونا اس کی آرگینسٹی کو متاثر کرتا ہے، اور اس کے اجزاء اس طرح سے نشو و نما کے لیے رول پلے نہیں کر سکتے جس طرح کہ ایک آرگینک ملک جو ہے نا وہ پلے کرتا ہے۔ اسی طرح اس کی دوسری فارم، اس کی دوسری شیپ اختیار کرنا، جیسے دودھ کا پاؤڈر استعمال ہو تو اس میں بھی نیوٹریشنل فیکٹر اس طرح سے قائم نہیں رہتے، یا اس میں پھر آرٹیفیشل وائٹامنز اور باقی منرل جو ہے نا وہ ایڈ کیے جاتے ہیں، تو وہ ایک خاص نشو و نما کے لیے میڈیکیٹڈلی دستیاب ہوتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر کی اجازت کے بغیر یا مشورے کے بغیر استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ لیکن ہیلدی فوڈ میں جو تازہ پھل ہیں اس کا عنصر بڑا اہم رول پلے کرتا ہے کہ بچے کو تازہ پھل اس طرح سے، یعنی بغیر سپرے کے، بغیر پریزرویٹو استعمال کیے وہ فوڈ دستیاب کی جائے۔ جیسے آم کو پکانے کے لیے کچھ مسالے استعمال کیے جاتے ہیں تو وہ اس کی آرگینسٹی کو متاثر کرتے ہیں۔ اسی طرح باقی چیزوں کے لیے پریزرویٹو، اور سبزیوں کے لیے سپرے اور اس طرح کے کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں جو اس کی آرگینسٹی کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم بات کریں ہیلدی فوڈ کی، تو ہیلدی فوڈ میں وہ چیزیں شامل ہیں خوبصورتی کے ساتھ اور اپنی بے مثال غذائیت کے ساتھ کہ جن میں کیمیکل کا استعمال بالکل نہ ہو۔ اسی طرح بریڈ ہے، یعنی روٹی کا استعمال ہے، اس کا بھی اس کا آرگینک ہونا بچوں کی صحت کے لیے، عمومی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی پریزرویٹو استعمال کیا جائے، اس کو دیر تک رکھا جائے فریج کے اندر، بعض اوقات ہم چیزوں کو دیر تک پریزرو کرتے ہیں، یہ بھی اس کی آرگینسٹی کو متاثر کرتا ہے۔ اسی طرح انہیلدی فوڈ ہے۔ انہیلدی فوڈ میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، جیسے ہم پرانے پھل ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں کیمیکل فارم ہے یا آئل ہے، تو جیسے ہم سموسے اور پکوڑے اور اس طرح کی چیزیں جب مارکیٹ سے، بازار سے خریدتے ہیں، جہاں پر اس بات کو یقینی نہیں بنایا جاتا کہ وہ جو آئل ہے وہ فریش ہے، وہ بہت عرصے تک اس آئل کو ایک تسلسل کے ساتھ چلایا جا رہا ہوتا ہے، تو ایسی چیزیں پائزنس ہو جاتی ہیں اور وہ انہیلدی فوڈ ہے، اور اس سے بچوں کو خاص طور پر بچانا چاہیے۔ اور یہ چیزیں گھر میں اپنے موجودگی میں ایک ایسے آئل میں جو فریش ہو، اور اس آئل کی نوعیت بھی یہ ہونی چاہیے کہ اس میں کم سے کم کیمیکل استعمال کیا گیا ہو، اس آئل کو استعمال کیا جائے، اور وہ آئل جس کو فزیشین ریکمینڈ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیڈنگ ہے بچے کی، چھوٹے بچے کے لیے فیڈنگ کا جو سٹائل ہے، مدر فیڈنگ از دا بیسٹ ون فیڈنگ سٹائل ان دا ورلڈ۔ دنیا کے چائلڈ اسپیشلسٹ نے یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ اس سے بہتر کوئی فیڈنگ کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ آرٹیفیشلی فیڈنگ کے طریقے ہیں، اس کو فیڈر میں دودھ دیا جا رہا ہے، اس کو نیوٹریشنل فیکٹرز کو مد نظر رکھ کر اس کو فیڈ کروایا جا رہا ہے، تو وہ میڈیکیٹڈ ہو تو اس کے لیے خاص نوعیت میں اس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
اور وہ کسی فزیشین یا چائلڈ اسپیشلسٹ کی تجویز کے بغیر اس کو استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، اور وہ بھی ایک خاص مخصوص عرصے تک اس کو استعمال کیا جانا چاہیے، جبکہ زیادہ تر مائیں اس کو یقینی بنائیں تو یہ فیڈنگ کا جو نیچرل سٹائل ہے از دا بیسٹ ون اینڈ اٹ از ہیلدی فار دی باڈی، کیونکہ جو فیڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کا جو فیڈ کرنے کا جو فارمولہ ہے، ملک کا جو فارمولہ ہے، وہ ساتھ ساتھ قدرتی طور پر بدل رہا ہوتا ہے، اور یہ قدرت کی اپنا نظام ہے جس میں بڑے آسان طریقے سے اس کو ترتیب دے دیا گیا ہے اور اس کو صحت کے لیے حتمی قرار دے دیا گیا ہے، اور اس کو قائم رکھنا بچے کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح آرگینک فوڈ ہے، آرگینک فوڈ سے مراد یہ ہے کہ بغیر اس کو کسی کھاد کے اس کو اگایا جائے، اس کی افزائش کو بڑھانے کے لیے کسی کیمیکل کا استعمال کیا جائے، اس کو وہ پانی دیا جائے جو کیمیکل اورینٹڈ ہو، ان چیزوں سے جو پروڈکٹ ہمیں حاصل ہوتی ہے، یا وہ فوڈ جس پر سپرے کیا جائے اور اس کو بعد میں اس کا خیال نہ رکھا جائے اور اس کو کھا لیا جائے، تو یہ اس کی آرگینسٹی کو متاثر کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ جنک فوڈ ہے جو ہم یعنی ریڈی میڈ فوڈ بچے کو دیتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اس کی صحت کا خیال نہیں ہوتا کہ یہ کتنے عرصے سے، خاص طور پر جو بیکری پروڈکٹ ہیں اور عمومی بیکری سے حاصل کی گئی پروڈکٹ کے لیے کوئی شیورٹی نہیں ہوتی کہ وہ کب سے اس کی ڈیٹ آف ایکسپائری ہے، ڈیٹ آف مینوفیکچرنگ کب ہے، اور وہ قابل استعمال ہے نہیں ہے، اور اس کے لیے خاص طور پر خیال رکھا جائے کہ کسی ایسی بیکری کی پروڈکٹ استعمال کی جائے جہاں پر ڈیٹ آف مینوفیکچرنگ اور ڈیٹ آف اینڈ پروڈکٹ جو ہے نا وہ موجود ہو، اور اس کے بارے میں، اس کی صحت کے بارے میں پوری ضمانت اور یقین دہانی کرائی جائے۔ اسی طرح بچے جب ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو آئل سے بنی ہوتی ہیں، جو روسٹڈ ہیں میٹیریل، یعنی ویجیٹیبل کو بھی ہم روسٹ کر کے بچوں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں جس سے اس کی آرگینسٹی متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ چپس اس طرح سے روسٹ کرنا کہ اس کا کلر ہی بدل جائے، اس کی شکل ہی بدل جائے، اور اس کا ذائقہ بہتر تو چلے ہو ہی جاتا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر اس کے اجزائی جو ایلیمنٹس ہیں وہ ان کو نقصان پہنچتا ہے، اور وہ بچے کی صحت کے لیے اتنے مفید نہیں ہوتے جتنی کہ اس کو ضرورت ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری ایسی مارکیٹ کے اندر چیزیں موجود ہیں جو ایک خاص لفافے کے اندر بند ہیں، اس کو پیک کر دیا گیا ہے، اس کو سیل بند کر، اور وہ دھوپ میں پڑی رہی ہیں، اب کتنے عرصے تک وہ پڑی ہیں اس کے بارے میں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اور وہ فوڈ کی ہائیجینسٹی متاثر ہوتی ہے اور مشکوک ہو جاتی ہے۔ اس سے بچوں کو بچانا چاہیے۔ بچوں کے لیے خاص طور پر تازہ فوڈ، تازہ غذا گھر میں تیار کی گئی، اپنی آنکھوں کے سامنے اس کے اجزاء معلوم ہوں، وہ غذا پرووائڈ کی جائے۔ فریج کے اندر بہت عرصے تک پڑی رہنے والی غذا جو ہے نا، اس کے بارے میں یقینی صورتحال نہیں ہوتی کہ اس کے اجزاء کتنے مؤثر رہ گئے ہیں۔ یہ بہت سارے ایسے عوامل ہم نے ڈسکس کیے ہیں جس کا تعلق نیوٹریشن کے ساتھ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو بچے کی عمومی صحت اور اس کی جو ذہنی صحت ہے اس پر بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔